قاضی صاحب، حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے وقت نکالا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. آپ کا ٹرپ رہا کیسا؟ یہ اس دفعہ جو ہمارا سفر رہا امریکہ کا، یہ بڑا پروڈکٹیو، میننگ فل اور ہمہ جہت حوالوں سے کامیاب. قاضی صاحب، اس سے پہلے بھی آپ اور جو پاکستانی مدارس کے جو ریپرزینٹیوز ہیں اور ICRD کے ساتھ مل کے پہلے بھی ٹرپس ہو چکے ہیں، تو یہ جو ورک شاپ تھا یہ کچھ مختلف تھا، اس کی کیا اہمیت تھی؟ یہ اس لحاظ سے مختلف تھا کہ پہلے صرف جو ٹاپ لیول کے لوگ تھے وہ یہاں انہوں نے سفر کیا. اس دفعہ وہ لوگ یہاں تشریف لائے کہ جنہوں نے خود جو ہے وہ ICRD اور MCFI کی جو جوائنٹ ٹریننگ تھی اس میں حصہ لیا تھا. یہ اس حوالے سے پہلے سفروں سے بالکل مختلف تھا. اور ان جو دوست یہاں علماء تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ یہاں کی یونیورسٹیوں سے، یہاں کے سول سوسائٹی سے، یہاں کے دانشوروں کے، یہاں کے طلباء سے، یہاں کے سیاستدانوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور یہ عمل جو ہے دونوں ممالک کو قریب لانے میں اور ایک دوسرے کے تحفظات کو ختم کرنے میں بڑا معاون ثابت ہوگا. حاجی صاحب، جب ہم پاکستان میں جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو کافی سارے لوگوں کی کچھ اپنی رائے ہے اس حوالے سے. جب آپ آ رہے تھے امریکہ تو آپ کو کیا کہا گیا، اور جب آپ پہنچے تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حقیقت ہے، جب ہم آ رہے تھے تو آنے سے پہلے بہت سے ساتھیوں نے یہ مشورہ دے رہا تھا کہ مت جاؤ، اور یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جائے تو وہاں پر بہت مشکل ہوگا، سکیننگ ہوگا، کپڑے اتاریں گے. اور یہ ہے کہ ایک ساتھی نے تو یہ بھی بولا کہ وہ کتی چھوڑیں گے آپ کو، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ آپ کی کلیئرنس ہوگا. تو آتے وقت بھی ہمارے ساتھ بہت تشویش تھا، ویسی دل میں یہ باتیں تھی کہ شاید یہ ہو جائے. تو ایسا میرا ذہن بنا ہوا تھا، اگر ایک کام شروع ہو گیا تو میں کہوں گا کہ چلو میں نہیں جاؤں گا واپس بھیجے، لیکن سکیننگ کے لیے تیار نہیں ہوں. بہرحال جب یہاں آیا، دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، تو وہی عام سا روٹین تھا جو عام ہر ایک آدمی کے لیے تھا. لیکن وہاں جب ہم اندر گئے تو اپنا سامان اٹھایا اور نکل گئے. اسے کوئی بات سامنے میں نہیں آیا جو وہاں پر سن رہا تھا اور جو وہاں پر مطلب ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرایا گیا. تو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ظاہر ہے کہ سننے اور دیکھنے میں کافی فرق ہے. جو کورسز آپ نے یہاں پر ابھی ورک شاپس جو اٹینڈ کی، اس میں سب سے زیادہ آپ کو جو مختلف چیز لگی ہو، یا آپ کو لگا ہو کہ ایسی چیز آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، وہ کیا چیز تھی؟ ہم لوگ تو پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کے بعد مطلب ہے کہ وہ چھوڑتے ہیں بچے پر، چاہے وہ سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا ہے. تو یہاں پر جو کچھ دیکھا تو یہاں پر ایکٹیویٹی زیادہ دیکھا کہ وہ پڑھانے کے اثر سے پہلے وہ ایکٹیویٹی جو ہو رہے ہیں. تو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی ویسے فضول چیز ہے، یہ کیسے بچوں کے کھیل کر رہے ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا تھا. لیکن جب وہ ایکٹیویٹی ہم نے مشاہدہ کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ جو لیکچر ہو رہا تھا یا ہمارے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان وہ بات ہو رہا تھا، تو اس سے پھر پتہ چلتا تھا کہ یہ ایکٹیویٹی کا اس میں اہم کردار ہے. امریکی عوام جن سے آپ ملے اور جو آپ نے جگہیں دیکھیں، آپ مختلف یونیورسٹیز گئے، ورک شاپس کیں، تو جو امریکی عوام کے بارے میں آپ کا تاثر کیسا نکلا؟ یہ تو جب ہمارے اس سے ایک ورک شاپ ہوا سٹی یونیورسٹی میں، تو وہاں پر کافی مطلب ہے کہ قاضی صاحب نے تفصیل سے بات کی ان لوگوں سے، اور ہم نے بھی مطلب ہے کہ باتیں کی. تو اسی طرح مطلب ہے کہ اس لوگوں کے ساتھ جو ہم باتیں کرتے رہے تو کافی ان کے رویے میں لچک تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک خوف اور ایک مطلب ہے کہ ایک خوف اور ایک تزلزل میں وہ لوگ مطلب ہے کہ گھیرے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کسی طریقے سے ہمارے ایک دوسرے سے باتوں کے ذریعے یہ تعلق اچھا ہو جائے، اور ہمارے خلاف جو نفرت ہے وہاں پر کم ہو جائے. یعنی طریقہ تدریس میں جو ارتقاء آیا ہے اس سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. اس صاحب کا مطلب یہ ہے جو بھی آپ لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں یہاں پر، جو ورک شاپس ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں اس کو پاکستان لے جا کے کس طرح سے آپ لوگ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے اس کو؟ یہ ورک شاپ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ورک شاپ کیا مدارس میں مسئلہ ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ورک شاپ ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ان مدارس
کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ یہ جو حکمت، دانائی، وزڈم یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں بھی ملے اس کو لینی چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ علم کسی کی بھی میراث نہیں ہے، جس کو جہاں سے علم ملے اس کو وصول کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو طریقہ تدریس میں ارتقاء ہوا ہے، جو انسانی ذہن نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے، اس سے مستفید ہونا ہر مسلمان کا حق ہے۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر ہم جو علماء کرام آئے تھے کہ طریقہ تدریس میں جو ترقی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں سے کچھ سیکھ سکیں۔ اگر ہم ان کو استعمال کریں تو بہتر طریقے پر تفہیم جو ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ اور ہم نے اکیلا یہاں سیکھا نہیں، بلکہ ہمارا یہاں پر اپنے الحمدللہ اپنا جو رویہ ہے اسلام کے بارے میں ان لوگوں کو بھی سامنے رکھا، ان کی بھی جو خطائی ہے، ان کو بھی جو مسلمانوں کے گلے شکوے ہیں وہ بھی ہم نے صاف بتا کے، یہاں نہیں کہ ہم یہاں آئے ان لوگوں کو کا سنا، ان کا بس ہم نے قبول کیا۔ آپ نے بھی بتایا، ہم نے بھی بتایا کہ ہمارا طریقہ کار جتنا آپ لوگ سمجھتے کہ سارے مدرسے دہشت گرد ہیں، مدرسوں میں دہشت گرد تیار ہوئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ جب جمعے کے خطبے ہوتے ہیں مسجد میں پاکستان میں، تو امام صاحب جو ہیں وہ بہت دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف کافی بد دعائیں نکلتی ہیں، جبکہ یہاں پر بہت سارے امریکی ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے حکومت کی جو بھی پالیسیاں ہیں اس سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ امام اور خطیب کو ہمیشہ دعا دینی چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے۔ تو ایک امام اور خطیب کا جو اسلام کی روح سے آگاہ ہے، جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقفیت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی بد دعائیں نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ اور پھر پورے امریکی معاشرے کے خلاف اگر کوئی بد دعا کرتا ہے تو وہ تو سراسر جہالت ہے کہ یہاں تو 7 ملین مسلمان بھی ہیں، کیا وہ جب اگر کہے گا یا اللہ پورے امریکہ کو تباہ کر دے اپنے ایک خاص اسلامی پس منظر میں بھی، تو کیا وہ 7 ملین مسلمانوں کو بھی ساتھ تباہ کرنا چاہے گا؟ ان مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے جو کہ اسلام کو بنیاد بناتے ہیں دوسروں کو مارنے کے لیے، کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے تھوڑا بہت، وہ یہ کہ اسلام میں اگر آپ ایک انسان کو مارتے ہیں تو آپ نے پوری کی پوری انسانیت کو مارا ہے۔ آئی ایم شیور سب کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہ اسلام کو بنیاد بنا کے دہشت گردی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے، اپنے مفاد کے لیے اپنی آواز اس کو جو چاہتا ہے وہ سمجھتے ہے کہ اسلام ہے، اور اگر اسلام کی کوئی بات ہے تو وہ مطلب ہے کہ وہ پس پوچھ ڈالتا ہے۔ تو اسلام میں ان چیزوں کا کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے ہزار واقعات اسلام میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت نرم دلی سے کام لیا ہے، اس وقت جوش تھا مدینے میں۔ تو اسلام پر چلنا ہے تو قرآن اور سنت ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اسلام کے تابع بن کر چلو۔ کیا چل رہے ہیں ہم لوگ آپ کے خیال میں؟ تو نہیں اتنا اگر وہی چیز ہمارے ہاں آ گیا تو یہ پوری دنیا پر پھر کنٹرول انشاءاللہ العزیز مسلمان کا ہوگا۔ مگر کیا یہی ہمارا آبجیکٹیو ہے سر کہ ہم پوری دنیا پہ کنٹرول کریں؟ کیا یہی چاہتے ہیں؟ کیونکہ شاید اسی کو دیکھ کے دوسرے ملکوں میں جو لوگ ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ نہیں، یہ زبردستی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو خواہ مخواہ مطلب ہے کہ اسلام پہ لے اور آپ اس کے اسکنجے میں رہیں۔ اسلام ایک عادلانہ دین ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کے مبلغ کے کردار سے اس کے جو دایانی اس کے کردار سے لوگ متاثر ہو کے خود اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہاں سنا جو ڈی سی میں جو انٹرنیشنل سینٹر ہے اس امام سے ہم نے سنا کہ یہاں پر 15,000 لوگوں نے تقریباً ایمان لے آئے۔ طالبان کے جو اٹیکس ہیں حالیہ جس میں ان لوگوں نے گلے کاٹے ہیں غیر مسلموں کے، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسلام کے نام پر غیر اسلامی کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے کسی بھی مکتبہ فکر کی طرف سے طالبان کے ان ظالمانہ اقدامات کو اسلام سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ حاجی صاحب، آپ کا کیا پیغام ہوگا پاکستانی نوجوانوں کو، بالخصوص ایسے مسلمان نوجوان جو کہ امریکہ سے یا امریکیوں سے یا مغرب سے نفرت کر رہے ہیں؟
خصوصاً پیغام نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ جس طرح آج دنیا میں مدارس بدنام ہو رہے ہیں یا بدنامی کی لپیٹ میں ہیں، تو نوجوانوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو حقیقی راہ سمجھ کر اس پر چلے تو اپنا بھی ایمان کی کامیابی ہے اور دنیا والوں کی بھی ایمان کی کامیابی، کیونکہ قرآن اور سنت امن کا درس دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔